فإن أصول الشرع ثلاثة: الكتاب والسنة وإجماع الأمة. والأصل الرابع القياس المستنبط من هذه الأصول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا الصَّرِيحُ فَمِثْلُ قَوْلِهِ بِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ وَوَهَبْتُ. حقیقت و مجاز کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد اب یہاں سے مصنف نے صریح اور کنایہ کا بیان شروع کیا ہے. صریح اور کنایہ دونوں کا اصل معنی کیا ہے یہ بالکل ظاہر و باہر ہے. چنانچہ عام بول چال میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ بالکل صریح ہے. تو اس سے ہر شخص ہی سمجھتا ہے کہ معنی مراد اس سے بالکل واضح ہے. اس لیے صریح کی تعریف ہوئی ما ظہر المراد بہ ظہوراً بینا، جس کی مراد ظاہر ہو اور وہ بھی ظہور بین کے طور پر ظاہر، خواہ وہ حقیقت ہو یا مجاز. یعنی جو معنی مراد لیا گیا ہے خواہ وہ معنی موضوع لہو ہو یا غیر معنی موضوع لہو. لہذا صریح اور کنایہ کا تحقق حقیقت میں بھی ہوتا ہے اور مجاز میں بھی ہوتا ہے. صریح کی مثال مصنف نے دی فَمِثْلُ قَوْلِهِ بِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ. مثلاً کسی نے کہا بِعْتُ، میں نے بیچ دیا. تو جو بھی شخص اہل لسان سے ہے، عربی زبان و ادب سے جو بھی واقف ہے، وہ بیعتو کا لفظ سن کر کے فوراً ہی یہی سمجھتا ہے کہ اس نے بیع کی ہے. اسی طرح سے اشتریتو کا بھی معنی بالکل ظاہر و باہر ہے. ہر صاحب لسان اس سے اشترا کا معنی سمجھتا ہے. اور اسی طرح سے وہبتو بھی صریح ہے جس سے ہبہ کا معنی ظاہر و باہر. تو یہ صریح کی مثالیں ہوئیں. وَحُکْمُهُ تعلق الحکم بعین الکلام وقیامہ مقام معنیٰ. صریح کا حکم یہ ہے کہ حکم عین کلام ہی سے متعلق ہوتا ہے. یعنی متکلم کا جو کلام ہے جس سے معنی مراد بالکل واضح ہے، تو حکم خود اسی کلام سے متعلق ہوگا اور وہ کلام اپنے معنی کے قائم مقام ہوگا. اور جب خود وہی کلام اپنے معنی کے قائم مقام ہے تو اب یہاں کسی بھی قصد و ارادے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ
بلا قصد بھی اس معنی پر کلام کی دلالت ہوگی اور حکم اس کلام سے متعلق ہو جائے گا کہ جب معنی مراد بالکل ظاہر و باہر ہے تو اب اس میں کسی بھی نیت کی ضرورت نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی صریح لفظ بول کر کے کہے کہ میری یہ مراد نہیں بلکہ میں نے یہ مراد لیا ہے تو اس کو تحریف کہا جائے گا، باقی اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے معنی مراد کو متعین کیا۔ فرماتے ہیں وَحُکْمُهُ تعلق الحکم بعین الکلام، صریح کا حکم یہ ہے کہ حکم عین کلام سے متعلق ہوگا، وَقِيَامُهُ مقام معنیٰ، اور وہ کلام اپنے معنی کے قائم مقام ہوگا، حتی استغنى عن العزیمت، یہاں تک کہ وہ معنی عزیمت یعنی قصد و ارادے سے مستغنی اور بے نیاز ہوگا۔ اس لیے جس معنی میں وہ لفظ صریح ہے اس معنی کو بتانے کے لیے کسی قصد و ارادے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ لفظ بولتے ہی وہ معنی وہاں پر ثابت ہو جائے گا، لِأَنَّهُ ظاہر المراد، اس لیے کہ وہ ظاہر المراد، اس کی مراد ظاہر و باہر۔ اس کی بہت ساری مثالیں کتب فقہ میں مذکور ہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق والعتاق، یعنی تین چیزیں وہ ہیں، تین الفاظ وہ ہیں کہ جدہن جد، یعنی جن کو کسی نے سنجیدگی سے کہا، یعنی مذاق کے طور پر نہیں کہا تو بھی اسے سنجیدگی پر ہی محمول کیا جائے گا، واقعیت پر محمول کیا جائے گا۔ وَحَزْلُهُنَّ جِدٌّ، اور کسی نے حزل یعنی مذاق کے طور پر بھی وہ تینوں الفاظ استعمال کیے تو بھی انہیں واقعیت پر ہی محمول کیا جائے گا۔ وہ تین چیزیں ہیں نکاح، طلاق اور عتاق۔ لہٰذا اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے، دونوں نے باہم دو گواہوں کے سامنے مذاق کے طور پر بھی ان میں سے ایک نے نکاحتوں کا لفظ استعمال کیا اور دوسرے نے قبلتو کہہ دیا تو نکاح کا انعقاد ہو جائے گا، اگرچہ ان دونوں نے حزل اور مذاق کے طور پر یہ سب صیغے استعمال کیے۔ اسی طرح سے اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو کہہ دیا انت طالقن تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے حزل اور مذاق کے طور پر یہ بات کہی تھی تو اس کے اس قول کا کوئی اعتبار نہ ہوگا، بلکہ طلاق وہاں پر پڑ جائے گی۔ تو یہاں کسی بھی عزم و ارادے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ معنی مراد جب واضح ہے تو لفظ بولتے ہی معنی مراد وہاں پر ثابت ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں حتی استغنى عن العزیمت، یہاں تک کہ صریح
عظیمت سے مستغنی اور بے نیاز ہے۔ لِأَنَّهُ ظاہر المراد، اس لیے کہ وہ ظاہر المراد ہے۔ وحکم الکنایت أَنَّهُ لا يجب العمل به الا بالنیت، اور کنایا کا حکم، کنایا کے حکم سے پہلے میرا خیال ہے کہ آپ حضرات اس کی تعریف جانتے ہوں گے۔ دوسری کتابوں میں اس کی تعریف مذکور بھی ہے کہ کنایا کا مطلب ہے کہ مستتر المراد به، جس کی مراد مستتر ہو، پوشیدہ ہو۔ متکلم نے اس سے کیا مراد لیا ہے؟ وہ مراد پوشیدہ ہو تو اسے کنایا کہتے ہیں۔ تو اب کنایا کا حکم یہ ہے کہ انہ لا یجب العمل به الا بالنیت، اس پر عمل کرنا نیت کے بغیر واجب نہیں، یعنی جب تک متکلم کی نیت متعین نہ ہو جائے کہ اس نے اپنے کلام سے کیا مراد لیا ہے، اس وقت تک اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہے۔ یا پھر نیت کی جگہ پر کوئی دوسرا قرینہ ہو جس سے یہ متعین ہو جائے کہ اس کی مراد کیا ہے، مثلاً دلالت حال کے ذریعہ یہ معلوم ہو جائے کہ قائل کی اس سے کیا مراد ہے۔ فرماتے ہیں وحکم الکنایت انہ لا یجب العمل به الا بالنیت، کنایا کا حکم یہ ہے کہ اس پر نیت کے بغیر عمل کرنا واجب نہیں، لِأَنَّهُ مستتر المراد، اس لیے کہ اس کی مراد مستتر ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہاں مصنف نے اگرچہ صرف نیت کا ذکر کیا ہے، مگر نیت ہی کے حکم میں دلالت حال بھی ہے۔ دلالت حال کے ذریعہ بھی قائل کی مراد متعین ہو سکتی ہے۔ اس کی مثال آپ حضرات نے ہدایہ کتاب الطلاق میں پڑھ لی ہے کہ زوجین کے درمیان طلاق کا مذاکرہ ہو رہا تھا اور اسی وقت شوہر نے کنایا کا لفظ کوئی استعمال کیا، تو دلالت حال کے ذریعہ بھی معنی مراد یعنی طلاق کو متعین کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثالیں سب آپ حضرات نے ہدایہ کتاب الطلاق میں پڑھ لی ہیں۔ کنایا کی مثال ذکر کرتے ہوئے مصنف نے فرمایا وَذَلِكَ مِثْلُ الْمَجَازِ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ مُتَعَارِفًا، اور یہ ہے مجاز کے مثل ہے قبل اس کے کہ مجاز متعارف، یعنی لفظ سے اگر غیر معنی موضوع لہو کسی وجہ سے مراد لیا جائے اور وہ معنی غیر موضوع لہو یعنی معنی مجازی لوگوں کے درمیان یعنی عرف عام میں شائع و ذائع نہ ہو، لوگوں کا ذہن اس معنی کی طرف نہ جاتا ہو عموماً، تو وہ ہو کنایا کی مثال، کیونکہ ظاہر ہے کہ معنی مجازی جب عرف عام میں شائع و ذائع نہیں ہے تو وہاں پر متکلم کو اپنی مراد بتانی ہوگی، تو یہ کنایا کی مثال۔ ہاں اگر معنی مجازی عرف عام میں شائع و ذائع ہو
غالب الاستعمال ہو، کہ عرف عام میں جب وہ لفظ بولا جائے تو لوگوں کا ذہن فوراً معنی مجازی کی طرف جائے، تو اس صورت میں وہ مجاز کنایہ نہ ہوگا بلکہ صریح ہو جائے گا۔ جیسے عرف عام میں شائع و زائع یہی ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ میں تمہارے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، تو اس سے یہی سمجھا جاتا ہے عرف عام میں کہ تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوں گا۔ تو وضع قدم کا معنی عرف عام میں یہی مشہور ہے کہ وضع قدم بول کر کے دخول مراد لیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ مجاز اگر متعارف بین الناس نہیں ہے تو وہ کنایہ کی مثال ہے، اور اگر وہ مجاز عرف عام میں شائع و زائع ہو جائے، مجاز متعارف ہو جائے، تو اس صورت میں پھر وہ کنایہ نہیں ہے بلکہ وہ صریح کے حکم میں ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا وَذَلِكَ مِثْلُ الْمَجَازِ قبل ان یصیر متعارفا، اور یہ مجاز کے مثل ہے متعارف ہونے سے پہلے، یعنی متعارف ہونے سے پہلے وہ کنایہ کی مثال ہے، اور متعارف بین الناس ہونے کے بعد پھر وہ صریح کی مثال بنے گا۔